ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جان بوجھ کر حق کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا مسلسل کفر، نافرمانی اور ضد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تاکہ وہ اب ایمان نہ لا سکیں۔ یہ آیت کفار کے دلوں کی سختی اور ان کے لیے آخرت کے سخت عذاب کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کفار کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب ان کے دل ہدایت قبول نہیں کر سکتے، یا اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے جو ان کے مسلسل انکار اور سرکشی کی وجہ سے انہیں دی گئی ہے۔ ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے، یعنی وہ حق کو سننے کے باوجود اس کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یعنی وہ حق کو دیکھنے کے باوجود اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے رد کیا اور ایمان لانے سے انکار کیا۔ ہدایت کی قبولیت۔ جب انسان مسلسل اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ اس کے دل، کان اور آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے تاکہ وہ مزید حق کی روشنی سے محروم ہو جائے۔ گناہوں کی سزا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جان بوجھ کر حق کو رد کرنے والوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ اللہ نے کفار کے دل، کان اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ ان کا حق کو قبول کرنے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب تیار ہے۔ مہر لگے دروازے کی مثال۔ تصور کریں کہ ایک دروازہ ہے جس پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب یہ دروازہ چاہے کتنی ہی کوشش کر لی جائے، کھل نہیں سکتا جب تک کہ مہر ہٹائی نہ جائے۔ اسی طرح کفار کے دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے، جس کے بعد وہ ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ اپنے کفر اور ضد میں اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہدایت کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ زنگ آلود آئینے کی مثال۔ ایک آئینہ جو زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ اپنی چمک کھو دیتا ہے اور اس میں کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا۔ کفار کے دل بھی اسی طرح زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ہدایت اور روشنی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر کفر کا زنگ چڑھ چکا ہے۔ بند کانوں کی مثال۔ جیسے کوئی شخص اپنے کانوں کو جان بوجھ کر بند کر لے تاکہ وہ کوئی بات نہ سن سکے، ویسے ہی کفار کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ چاہے انہیں بار بار حق کی بات سنائی جائے، وہ اسے سننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ ان کے کان اللہ کے پیغام کو سننے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ وہ ضد اور اناد کی حالت میں ہیں۔ پردہ ڈالی ہوئی آنکھوں کی مثال۔ ایک شخص کی آنکھوں پر اگر پردہ ڈال دیا جائے تو وہ چاہے کتنی ہی قریبی چیزیں ہوں، انہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ کفار کی آنکھوں پر وہی پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ وہ حق کو دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ چڑھ چکا ہے جو انہیں سچائی کو دیکھنے سے روکتا ہے۔ بنجر زمین کی مثال۔ ایک بنجر زمین پر چاہے جتنا بھی پانی ڈالا جائے، وہ کوئی فصل پیدا نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں زرخیزی ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح کفار کے دل بھی بنجر زمین کی طرح ہو چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی ہدایت کی بارش برتی ہے، لیکن ان کے دل ایمان کی فصل کو پروان چڑھانے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ روحانی زرخیزی کھو چکے ہیں۔ آج کے دور میں وہی کچھ لوگ حق کو جانتے بوجھتے رد کرتے ہیں اور اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں۔
यह आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की हिदायत को जानबूझकर रद्द करने वालों का अंजाम यही है कि अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। हमेशा चाहिए कि हम हमेशा हक की तलाश करें और अल्लाह की हदायत को फौरन कबूल करें, वरना हमारे दिल भी सख्त हो सकते हैं। हक को रद्द करने का अंजाम दिल, कान और आंखों पर महर लगने की सूरत में होता है। अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करने से इंसान रूहानी तौर पर अंधा और बहरा हो जाता है। हमें हक को जल्दी कबूल करना चाहिए ताकि हम हिदायत से महरूम न हो जाएं। यह आयत हमें यह सबक देती है कि हक को रद्द करना बहुत बड़ा गुनाह है और उसका इंजाम दुनिया और आखिर में बहुत खतरनाक हो सकता है। अल्लाह हम में हिदायत अता फरमाए और हमारे दिलों को हक कबूल करने वाला बनाए। ए अल्लाह, मैं आपसे दुआ करता हूं कि मेरे दिल को अपनी हिदायत के लिए खुला रखें और कभी मेरी समायत और बसारत को आपकी सच्चाई और हक से दूर न होने दें। ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझे उन लोगों में शामिल फरमाएं जिनके दिल, कान और आंखें आपके जिक्र और हिदायत के लिए जिंदा रहें, और मुझे हर तरह की गुमराही और सरकशी से महफूज फरमाएं। ए अल्लाह, मेरी रूह और दिल को आपकी मोहब्बत और हिदायत से मामूर फरमाएं और मुझे उन लोगों में से न बनाएं जिनके दिलों पर मेहर लगा दी गई हो। ए अल्लाह, हमें दुनिया व आखिरत के अजाब से बचा और अपनी रिजा और रहमत अता फरमाएं। आमीन।